بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نالج آف تفسیر۔ علم تفسیر کے اس مختصر سے تعارف کے بعد سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے کن ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے وہ آیات ہیں جو اس قدر واضح اور آسان ہیں کہ جو زبان جاننے والا انہیں پڑھے گا ان کا مطلب فوراً سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے ایسی آیتوں کی تفسیر میں کسی کی بھی اختلاف رائے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اور ایسی آیات کے لیے صرف عربک کا جاننا کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العزت کی سٹیٹمنٹ ہے کہ تم زمین و آسمان پہ غور و فکر کرو۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ ہر ترجمہ سمجھنے والے کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، تو لہٰذا پہلی قسم کی آیات وہ ہیں جن کی تفسیر صرف ترجمے ہی کے ساتھ سمجھ آ جاتی۔ البتہ دوسری قسم کی آیات قرآن پاک کے اندر وہ ہیں جنہیں مبہم رکھا گیا ہے، یعنی جن کو کھل کے ایکسپلین نہیں کیا گیا، تو لہٰذا انہیں سمجھنے کے لیے ان کے پورے پس منظر کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ آیت کہاں اتری تھی، کیوں اتری تھی، اور کس مسئلے کی بیس پہ اتری تھی۔ تو لہٰذا پھر ایسی آیات کی تفسیر کے لیے ہمیں بہت ساری معلومات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو دوسری قسم کی آیات ہے قرآن پاک کی، اس کے لیے 6 ایسے ریفرنس ہیں جو تفسیر کے لیے قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ریفرنس ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جب آپ ان کی تفسیر جاننا چاہیں گے تو قرآن کریم ہی اس کا جواب دے دے گا۔ جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر ایک مشہور ترین مثال ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہاں پر اس بات کو پوشیدہ رکھ دیا گیا کہ کن لوگوں پر انعام ہوا، ان لوگوں کو ایکسپلین نہیں کیا گیا، لیکن اسی آیت کی تفسیر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 69 کے اندر اللہ رب العزت نے دے دی کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، نبی ہیں، سچے لوگ ہیں، شہید لوگ ہیں، اور نیک لوگ ہیں۔ یعنی اب قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن ہی نے بیان کر دی، تو لہٰذا پہلا ریفرنس قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر کبھی کبھی قرآن خود ہی بیان کر دیتا ہے، اور اس کی کافی مثالیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا اہم ترین جو ریفرنس ہے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے وہ احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں جنہیں مبہم رکھا گیا ہے، جنہیں ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ جس طرح نماز کا حکم تو قرآن میں دیا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اب قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، نماز کتنی وقت میں پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ان رکعتوں کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے، سجدے کتنے کرنے ہیں، رکوع کتنے کرنے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں اس کی تفسیر ہمیں احادیث نبویہ کے تھرو مل جاتی ہے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا۔ پچھلے سبق کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمہ ایک ڈیوٹی یہ بھی لگائی گئی کہ آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا آپ اسے ایکسپلین کیجئے لوگوں کے سامنے، تو لہٰذا حضور نے ایکسپلین کر کے دکھایا ہے۔ تو لہٰذا بہت ساری چیزیں، بہت ساری آیات جن کی تفسیر قرآن کے اندر ہمیں نہیں ملتی، اس لیے یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز قرآن میں ملے، ان کا یہ کہنا سراسر غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر کا ایک واحد دوسرا ریفرنس وہ احادیث نبویہ ہے، یعنی حضور نے انہیں کر کے دکھایا ہے اور ان کا حل بتا کے دکھایا، اس لیے دوسرا اہم ترین ریفرنس وہ احادیث نبویہ ہیں کہ جب ہمیں قرآن کی تفسیر کرنی پڑے گی تو ہم احادیث نبویہ کو دیکھیں گے کہ حضور نے اس کی تفسیر کیا بیان فرمائی ہے۔ تیسرا اہم ترین ریفرنس اقوال صحابہ ہے، یعنی صحابہ کرام کے اقوال۔ بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو قرآن کی آیت تو ہے لیکن اس کی تفسیر قرآن کے اندر نہیں ہوگی، اس کی تفسیر ممکن ہے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے
الفاظ مبارک کے اندر بھی نہ بیان کی ہو. تو لہٰذا پھر صحابہ اکرام کے اقوال کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کے بارے میں حضور رحمت کائنات کی خود سٹیٹمنٹ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کہ جو بھی ان کی اقتداء کرے گا وہ راہ راست پہ چلے گا. اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب بھی وہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی آیات سیکھتے تھے تو آیات کے ساتھ وہ اس کی علمی اور عملی باتوں کا علم بھی حاصل کرتے تھے. لہٰذا ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ اکرام نے ان چیزوں کو علمی اور عملی طور پر سیکھنے کے لیے کافی وقت لگایا ہے اس کے اندر. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا تو ہماری نگاہوں میں وہ بہت ہی رسپیکٹیبل ہو جاتا تھا، یعنی سب سے زیادہ تر احکام سورہ بقرہ کے اندر بیان کیے گئے. تو لہٰذا صحابہ اکرام نے حضور سے جہاں قرآن کی آیات سیکھی تھی وہاں قرآن کو علمی اور عملی طور پر بھی سیکھا تھا. تو تفسیر کے لیے تیسرا اہم ترین ریفرنس اقوال صحابہ ہے، یعنی ہمیں صحابہ اکرام کے اقوال کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ اکرام کے اقوال کیا کہتے ہیں اور اس تھرو بھی ہم تفسیر کر سکتے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں صحابی تھے اور سب سے زیادہ سیکھنے والے یہی سمجھے جاتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن پاک کے اندر جو آیت بھی نازل ہوئی ہے مجھے ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم ممکن ہے کوئی اور ہو لیکن میں اپنے اندازے میں یہ کہہ سکتا ہوں، یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ ان آیات کے بارے میں جاننے والا صحابہ میں کوئی بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا تیسرا اہم ترین جو ریفرنس ہے تفسیر کے لیے وہ صحابہ اکرام کے اقوال ہیں. صحابہ اکرام کے اقوال کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. چوتھا اہم ترین جو ریفرنس ہے وہ تابعین کے اقوال ہیں. تابعین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کی شاگردگی کا شرف حاصل کیا. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحابہ اکرام کے اقوال سے بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن تابعین نے اسے کھل کے ایکسپلین کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا تابعین کے وہ اقوال جو قرآن حدیث سے ٹکرائے نہ اور بالکل وہ قرآن حدیث کے موافق ہوں تو ان کے اقوال کو بھی تفسیر کے طور پہ آپ پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح پانچواں اہم ترین ریفرنس قرآن پاک کی تفسیر کے لیے عربک ہے، یعنی آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک عربک میں نازل ہوا اور اہل عرب کی زبان عربک ہی تھی. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی زبان کے اندر نازل ہوئی ہیں. تو لہٰذا اگر تو حضور نے اس کی تفسیر بیان نہیں فرمائی، اور اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال میں بھی وہ چیز نہیں ملتی اور تابعین کے اقوال میں بھی نہیں ملتی، تو ہمیں اہل عرب کی ڈکشنری کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ڈکشنری کے اندر اس کے کیا میننگز پائے جاتے ہیں. تو لہٰذا تفسیر کے لیے ایک اہم ترین ریفرنس عربک بھی ہے کہ ہمیں عربک سمجھ آ جائے اور عربک کے بل بوتے پہ ہم تفسیر کو سمجھنے والے بن جائیں گے. جس طرح ایک آسان سی مثال ہے کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم شروع کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب ہمارے نزدیک رب کا مطلب رب ہی ہے، جبکہ عربک کے اندر آپ جھانکیں تو عربک کی ڈکشنری کے مطابق لفظ رب یہاں یوز ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا. اس لحاظ سے معنی بنا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. اسی بنیاد پہ آپ عربک کے اندر حیران ہو جائیں گے کہ ماں باپ کو بھی رب کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عربک کے اندر لفظ رب کا ڈکشنری کا جو معنی ہے وہ پرورش کرنے والے کا، تو ماں باپ بھی اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو اس لحاظ سے انہیں بھی رب کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ایک اہم ترین ریفرنس وہ عربک ہے کہ اگر وہاں پہ ہمیں کوئی ایسی چیز تفسیر کے طور پہ نہ ملی تو ہم عربک کا بھی سہارا لے کے قرآن پاک کی تفسیر کر سکتے ہیں. چھٹا اہم ترین جو ریفرنس ہے وہ انسان کی درست عقل ہے، یعنی عقل سلیم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. یعنی یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک نے قیامت تک رہنا ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک نے بیسک چیزیں بیان کی ہیں، بیسک ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ قرآن پاک نے بیان کر دی، بیسک رول بیان کر دیے. اب اس رولز کے تحت جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے قیامت تک وہ ان رولز کو سامنے رکھ کے حل کیے جائیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ وہ تمام تر چیزیں
وہ قرآن پاک کے اندر تو بیسک رولز کے تحت درج کی گئی ہیں، ایکسپلین تو کیا گیا نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن پاک کی تفسیر کے لیے ایک اہم ترین جو ریفرنس ہے وہ انسان کی درست عقل بھی ہے کہ انسان اس درست عقل کا استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کر سکتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ یا اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما اور اس کو قرآن پاک کی تفسیر سیکھنے کا علم عطا فرما. تو لہٰذا انسان کے پاس جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر انسان درست عقل کا استعمال کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو درست کر سکتا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ قرآن پاک کے اندر صبر کا حکم دیا گیا ہے. اب یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے گھر میں بھی صبر کرنا ہے، تم نے بازار میں بھی صبر کرنا ہے، تم نے اپنے آفس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی وہاں بھی صبر کرنا ہے. اب یہ فیصلہ عقل سلیم کرے گی، یعنی درست عقل. اسے پتہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر صبر کا حکم ہے، تو لہٰذا یہ صبر کا حکم وہاں میں نے کرنا ہے جہاں پہ مجھے غصہ آئے گا. تو لہٰذا عقل کا استعمال کرتے ہوئے وہ قرآن پاک کی تفسیر کو درست سمجھ سکتا ہے. یہ تمام کے تمام 6 ریفرنس ایسے ہیں جن کے تھرو قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے. یہاں پر ایک ضروری بات یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ ایک لفظ چلتا ہے تفسیر بالرائے کا، کہ تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے. تفسیر بالرائے وہ تفسیر ہوتی ہے جو ان تمام اصولوں سے ہٹ کے کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات کو اپنی مرضی کے بل بوتے پہ چلایا جاتا ہے. یہ تفسیر بالرائے ہے. اور گزشتہ اسباق کے اندر یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ جو قرآن پاک کی تفسیر اپنے علم سے کرتا ہے، یعنی صرف اپنی عقل سے کرتا ہے، اور اس کی عقل، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، جہاں پہ عقل رکتی ہے وہاں پر وحی کا علم سٹارٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ ان تمام ریفرنس کو ہٹا کے وہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تفسیر بالرائے ہے، یعنی اصولوں کی پابندی کے خلاف وہ چلتے ہوئے تفسیر کرتا ہے، تو یہ تفسیر بالرائے ہوتی ہے. اور تفسیر بالرائے گمراہی کا سبب ہے. تو اس لیے تفسیر بالرائے کا عنوان یہ آج کل کے بڑے بڑے اسکالر جنہیں زیادہ تر قرآن حکیم کے اصولوں کا، تفسیر کے اصولوں کا علم نہیں ہوتا، وہ تفسیر بالرائے کا سہارا لے کے جب قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بہت سارے بڑے بڑے اسکالر ایسے تھے جنہوں نے قرآن پاک کو جب اصولوں سے ہٹ کے سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے واقعہ معراج کا بھی انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سائنس تو یہ کہہ رہی ہے کہ خلا میں کچھ پاورز ایسی ہیں کہ وہاں سے انسانی وجود کا گزرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو معراج ہوئی تھی یہ حالت خواب کے اندر ہوئی تھی حضور. تو انہوں نے حضور کی معراج کا انکار کر دیا. اسی طرح پھر بہت سارے مسائل ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ تمام کے تمام 6 ریفرنس ایسے ہیں، انہیں آپ اپنے سامنے رکھیے. اور پہلا ریفرنس قرآن پاک ہے، دوسرا ریفرنس احادیث نبویہ ہے، تیسرا ریفرنس صحابہ کرام کے اقوال ہیں، چوتھا ریفرنس تابعین کے اقوال ہیں، پانچواں ریفرنس عربک ہے، اور چھٹا اہم ترین ریفرنس انسان کی درست عقل ہے جس کے بل بوتے پہ انسان قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھنے کے بعد اپنی دنیا آخرت کی کامیابی بنا سکتا ہے. ہمارے سامنے تفسیر، نالج آف تفسیر کے عنوان سے جو ضروری مباحث تھی وہ ہم نے ذکر کر دی. انشاءاللہ ہمارے ویک نمبر 3 سے جو ہمارے منڈے سے شروع ہوگا اس میں ہماری قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں کی تفسیر شروع ہو جائے گی. وہاں پہ ہم ان تمام اصولوں کو اپلائی کرتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر سمجھیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اصول کس قدر تفسیر کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جزاکم اللہ خیرا.